أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حضرات، آج ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جسے نعمتیں میسر نہ ہوں، زندگی کے وسائل میسر نہ ہوں۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو آج سے 60-70 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کی جو معاشی حالت تھی، انہیں جو زندگی گزارنے کے وسائل میسر تھے، ان کے ساتھ آج کے حالات کا ہم موازنہ کریں تو بلا مبالغہ آج ہمارے پاس ان سے بہتر وسائل ہیں، ان سے زیادہ نعمتوں کے مالک ہیں۔ آج کا معاشرہ ان سے بہتر ترقی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ہر بندے کی زبان پر یہی بات ہے کہ پرانا زمانہ بہت اچھا زمانہ تھا، اور اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی لفظ ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم سے پہلا زمانہ بہت اچھا زمانہ تھا۔ آج کوئی شخص نہیں جسے لباس میسر نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں 2 یا 3 وقت چولہا نہ جلتا ہو۔ اس کے باوجود کہ آج ہر بندہ پیسہ بھی کما رہا ہے، کچھ جمع بھی کر رہا ہے، لیکن اگر سکون دیکھتے ہیں، اطمینان دیکھتے ہیں تو پورے معاشرے سے القاع ہو گیا ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، سارے وسائل کے باوجود کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ کوئی اپنے خاندان کے ہاتھ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی کا شکوہ کرتا ہے، اور کوئی اپنی اولاد کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی اپنے ہمسایوں کے ہاتھوں پریشان ہے، کسی کو معاشی پریشانی ہے، اور کوئی صحت کے حوالے سے شکوہ کونا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں، بلکہ مجھے یاد آیا ہندوستان کے دور کی ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے مخزن اخلاق، بہت شاندار کتاب ہے، پرانے دور کی ہے، جس دور کو ہم عظیم، اچھا
خوبصورت دور کہتے ہیں۔ اس میں ایک کہانی لکھی ہے کہ ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میرا ہمسایہ بھی پریشان ہے، میرے دوست احباب بھی پریشان ہیں، وہ اس تحقیق میں گھر سے نکل پڑتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح اس اللہ کی کائنات میں، اس زمین میں خوشحال بھی کوئی ہے یا نہیں ہے۔ کتنے دنوں اور مہینوں کی جستجو کے بعد وہ ایک باغ میں پہنچتا ہے، دیکھا کہ بڑا عظیم الشان باغ ہے، آج کل جس کو آپ فارم ہاؤس کہتے ہیں، درمیان میں بہت بڑا محل بنا ہوا ہے، محل کے باہر بچوں کے کھیلنے کا سامان ہے، اور ایک نوجوان نہایت خوبصورت دو ہیرو جیسے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان کو جھولے جھلا رہا ہے۔ یہ بندہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہے اتنے مہینوں کی جستجو کے بعد میں نے ایک بندہ پا لیا کہ جو اس دنیا میں خوشحال ہے۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں تلاش کر رہا ہوں کہ خوشحال کون ہے۔ اس نے کہا پھر؟ کہا اتنے مہینوں کی جستجو کے بعد ایک آپ مجھے ملے ہیں جو بہت خوشحال ہے۔ اس نے کہا کیسے تو نے اندازہ لگایا؟ کہا تم جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، بیوی بچے بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، فراوانی بھی ہے، فارغ البال اور فارغ الوقت بھی ہو۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں خوش قسمتی کی۔ اس نے کہا تم میرے پاس رہو، میری داستان سنو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اس دنیا کا سب سے پریشان حال شخص ہوں تو میں ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے۔ اور جب اس نے داستان سنائی تو اس نے کہا ہاں واقع ہی تم اس دنیا کے نہایت بدقسمت انسان ہو۔ تو یہ پریشانیاں، یہ مصائب اس انسانیت پر کیوں نازل ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کو لاحق ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ دکھ، یہ تمہارے سارے گناہوں کا نتیجہ نہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، چند ایک گناہوں، چند ایک گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، چند ایک اعمال کی اس کا بدلہ ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
کائنات میں صحراؤں میں اور خشکیوں اور سمندروں میں جو فساد برپا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ تمہارے بعض اعمال کا تمہیں مزہ چکھائے کہ شاید لوگ پلٹ آئیں، شاید لوگوں کو احساس پیدا ہو جائے، شاید اپنی غلطی کی طرف انسان کا دھیان چلا جائے۔ ایک تیسری جگہ پر فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں ضرور چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذابات، چھوٹی چھوٹی تکالیف، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں مبتلا کریں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ پلٹ آئیں۔ تو ہماری جتنی پریشانیاں ہیں بظاہر اس کا سبب کوئی بھی ہو، اس کا سبب حکومت ہو، اس کا سبب معاشرہ ہو، اس کا سبب ہمارا خاندان ہو، اس کی وجہ ہماری بیویاں ہوں، اس کا سبب ہماری اولاد ہو، کوئی بھی وجہ ہو، ہمارا باس ہے، ہماری فیکٹری ہے، ہمارا دفتر ہے، سبب آپ کو کچھ بھی نظر آ رہا ہو لیکن اس کے پیچھے آپ کا عمل کام کر رہا ہوگا۔ ہم گالیاں دیتے ہیں حکومت کو، ہم شکوہ کرتے ہیں اپنی فیکٹری کے مالک کا، ہم طعن و تشنیع کرتے ہیں اپنے دفتر کے باس کو، ہم کوستے رہتے ہیں نظام کو، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہارے سارے مسائل کا سبب تمہارے اعمال ہیں۔ کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جس کے پیچھے تمہارا اپنا عمل نہ ہو۔ تو دنیا میں انسان کو جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم آزمائش ہوتی ہے اور ایک قسم ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص جتنا نیک ہوتا ہے اتنا اللہ کی طرف سے اسے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی ہیں، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا، اور نبیوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب میں ہوں، اس لیے نبیوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش میری کی گئی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، کسی اس کے عمل کو پسند کرتا ہے، کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ کو بھا جاتی ہے تو اللہ اسے بلند درجات تک پہنچانا چاہتا ہے، تو اللہ اس کی نیکیوں کا جائزہ لیتا ہے کہ اس کی نیکیوں کے عوض اسے بلند مرتبے اور بلند مقام تک پہنچا دوں، لیکن اس کے سارے نامہ اعمال میں ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا کہ جو اس کو اس مرتبے تک پہنچا دے جہاں پر اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بندہ اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہے، نیت اچھی ہے،
لیکن اعمال میں ذرا سست ہے، تو ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے اور مصیبت میں مبتلا کر کے پھر اسے صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کبھی اسے مال کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اولاد کے ہاتھوں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اور کبھی بیوی کے ہاتھوں سے پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ساتھ صبر کی توفیق دیتا ہے۔ جب بندہ اس آئی ہوئی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بلند مقام عطا کر دیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مخصوص کر رکھا ہوتا ہے۔ اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جن پر مصائب اور پریشانیاں وہ آزمائش کے طور پر نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ پوچھا گیا کہ حضرت ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم پر آئی ہوئی مصیبت یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو فرمایا اگر آنے والی مصیبت کے بعد آپ کو صبر کی توفیق مل جائے، آپ کا نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جائے، آپ اللہ کے قریب ہونے لگیں، تو پھر وہ آزمائش ہوتی ہے جس میں اللہ اپنی قربت کا راستہ دکھاتا ہے اور اس کو اپنے قریب کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کے انسان اللہ کے قریب نہ ہو، نیکیوں کے راستے پر نہ چلے، اس کا رجحان نیکیوں کی طرف نہ ہو، تو پھر یہ سزا ہوا کرتی ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھیں، آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم پریشان ہیں اور ہر شخص کی پریشانی مختلف ہے، الگ چیز کی وجہ سے پریشان ہے، ہر شخص الگ مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے ہمارا رجحان اللہ کی طرف نہیں ہوتا، ہماری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا، ہماری حالت تو یہ ہے سر میں درد ہو جائے مسجد چھوٹ جاتی ہے، تھوڑا سا بخار ہو جائے جماعت چلی جاتی ہے، تھوڑے سے پریشانی میں مبتلا ہو جائے ہماری نماز چلی جاتی ہے، تھوڑی سی بیماری آ جائے رمضان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم پر آنے والے مصائب یہ آزمائش نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما نزل البلاء الا، کہ کوئی بیماری، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی الا باثم، مگر گناہ کی وجہ سے۔ کوئی بیماری نہیں آتی مگر اس کے پیچھے گناہ ہوتا ہے، اور کوئی مصیبت دنیا سے اٹھتی نہیں ہے مگر توبہ کے ذریعے۔ توبہ کر لی جائے، استغفار کر لیا جائے، مصائب سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے دنیا میں عذاب نازل ہوتے ہیں، دنیا میں ہم مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
جو ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا انہیں آخرت کا عذاب ضرور پہنچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہے، اور آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری یہ انسان کو مسائل اور پریشانیوں سے چھٹکارا دیتی ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگا مجھے عادت نہیں ہے، مجھ سے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا۔ آپ کے منہ سے نکلا، آپ کی زبان اطہر سے نکلا کہ آج کے بعد پھر ایسا ہی ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس نوجوان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے ہاتھ کو اوپر نہیں اٹھا سکا۔ ایک شخص آذان مسجد میں ہوئی، باہر نکلنے لگا، ایک صحابی نے منع کیا کہ جوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان کے بعد صرف وہی شخص مسجد سے نکلتا ہے جو منافق ہوتا ہے، اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بڑا ضروری کام ہے، فلاں جگہ پر ایک آدمی میرا انتظار کر رہا ہے، میں تو ضرور جاؤں گا۔ اپنی سواری پر بیٹھا، مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، اسی وقت اپنی سواری سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام انہوں نے آزاد کر دیا، کاروبار کرنے لگا۔ لوگوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس نے غلے کو اپنے گھر میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، بیچتا نہیں، صرف اس لیے کہ دام مہنگے ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہا تجھے معلوم نہیں کہ ذخیرہ اندوزی کرنا اسلام میں حرام ہے؟ اپنے غلے کو بیچو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، اس لیے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا اس میں اسلام کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو تجارت ہے، ہم جیسے چاہیں پیسہ کمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرے گا وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، پیسہ میں نے لگایا ہے، کاروبار میرا ہے، میں اپنی مرضی سے غلہ بیچوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنا دی اور اسے چھوڑ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگیوں میں اس کو کوڑ میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ دین، یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ دین صرف دین اور نظام نہیں، بلکہ یہ دین انسانوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ اس رحمت کو اپناؤ گے، رب کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، اور اگر اس دین کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی رحمت بھی ہم سے روٹ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شخص قرآن سے منہ موڑتا ہے، جس کے پاس
قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں دیتا، اس کا خیال نہیں کرتا، ہم اس کی زندگی اور اس کی معیشت کو تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم پہلی سزا اسے یہ دیتے ہیں کہ اس کا روزگار تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ آج ہزاروں کمانے والے، لاکھوں کمانے والے بھی ہیں، لیکن حال پوچھیں تو کبھی کلمہ خیر ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اس لیے پیسہ کماتا ہے کچھ بیوی کی بیماری پر، کبھی بچے کی بیماری پر، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی کیس، کبھی کوئی ذہنی ٹینشن، اس میں پیسہ بھی چلا جاتا ہے اور زندگی کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں 5 چیزوں سے بچ جاؤ، 5 چیزوں سے بچ جاؤ، اگر جو قوم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہوتی ہے اللہ اسے عذاب میں مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کسی قوم میں اگر فحاشی اور یعنی اور زنا عام ہو جائے، جس قوم میں فحاشی اور زنا عام ہو جائے، وہ قوم ان کے ساتھ اللہ سلوک پھر یہ کرتا ہے کہ اللہ انہیں طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور فرمایا ایسی بیماریاں اس قوم میں آتی ہیں جو آپ نے اپنے باپ داداؤں سے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج ہر سال 6 مہینے کے بعد نئی بیماری آتی ہے، کیوں؟ آج زنا عام ہونے لگا۔ پہلے ہر شہر میں خاص بازار ہوتے تھے، آج تمہارا ہر بازار اس سے بھر گیا، ہر چوک پہ اسی کا کاروبار ہو رہا ہے۔ اور پہلے حالت یہ ہوتی تھی، کوئی غلط خاتون کسی محلے میں آ جاتی، پورے محلے کو پریشانی ہو جاتی، لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے کہ اس سے ہمارے بچے خراب ہوں گے، ہماری نسلیں خراب ہوں گی، ہمارا محلہ خراب ہوگا۔ لیکن آج محلہ محلہ بھرا ہوا ہے اور کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ کہتا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اپنے گھر میں کوئی کچھ بھی کرے، ہمارا حق نہیں ہے بات کرنے کا، ہمیں حق نہیں پہنچتا کسی کو غلط کہنے کا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شاید کوئی گھر ہو جس میں کوئی دائمی بیمار نہ ہو۔ پہلے شوگر کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج لوگوں گھروں کے گھر مبتلا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے تک پاکستان میں ایڈز کا نام نہیں ملتا تھا، اور آج صرف 2 سالوں کے اندر پاکستان میں ایڈز کے مریض ہزاروں کی تعداد میں ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ماپ اور تول میں کمی کرتی ہے اللہ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ غلوں کی فراوانی کم ہو جاتی ہے، خوراک کم ہو جاتی ہے، غلہ کم ہو جاتا ہے، اور جب غلہ کم ہوتا ہے تو مہنگا ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم زکوٰۃ اپنی نہیں ادا کرتی اللہ اس قوم سے آسمان سے بارشیں روک لیا کرتا ہے۔ صرف بارشیں اس لیے ہوتی ہیں، فرمایا اگر زمین پر یہ جانور، یہ چرند، یہ پرند نہ ہو
تو اللہ ایسی قوم پر بارش کا ایک قطرہ نازل نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کی عدالتیں، جس کے جج اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے قانونوں سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ اس قوم میں باہم اختلاف اور جھگڑے اور لڑائی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ آج آپ کے معاشرے میں کتنے فساد ہیں، مذہب کے نام پر فساد، سیاست کے نام پر فساد، جماعتوں کے نام پر فساد، زبانوں کے نام پر فساد اور صوبوں اور ضلعوں کے ناموں پر فساد مچا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے بنائے ہوئے من گھڑت قانونوں پر فیصلہ کرتے ہو، تم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عہد کو پامال کرتی ہے، اللہ اس پر دشمنوں کا تسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے، سینڈوچ بنے ہوئے، ایک طرف انڈیا سے ہم ڈر رہے ہیں، دوسری طرف وہ افغانستان جس کو ہم پالتے رہے آج وہ ہمارا دشمن بن گیا، تیسری طرف ایران وہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، کوئی ایک ملک آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اٹھا دیا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر تاجر، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچ بولتے ہیں، دینے والا اور لینے والا اپنے مال کی خامیوں کو بیان کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اپنے مال کا، اپنے سامان کے عیب کو چھپاتے نہیں ہیں اور حقیقت بات کرتے ہیں، تو اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور وَإِن كَتَمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر تاجر لوگ اپنے مال بیچنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے سامان کا نقص بیان نہیں کرتے، وہ تجارت تو کرتے ہیں، پیسہ تو آ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کی تجارت سے برکت کو کھینچ لیا کرتا ہے۔ آج تجارت کہاں پہنچ گئی؟ پہلے دکاندار ہزاروں میں تجارت کرتے تھے، آج آپ کی مارکیٹ کا ہر دکاندار لاکھوں کما کے اٹھتا ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ مارکیٹ میں چلے جائیے، ہر تاجر رو رہا ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ کیوں؟ کہ ہم مسلمان تاجروں کی حالت یہ ہو گئی کہ باہر کے ملکوں میں مشہور ہو گئے کہ سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا فراڈ کرنے والا اگر کوئی تاجر ہے تو وہ مسلمان تاجر ہے۔ اور ایک وقت تھا مسلمان تاجروں کے کردار کو دیکھ کر علاقوں کے علاقے اور ملکوں کے ملک مسلمان ہوا کرتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے باہمی تعلق کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے اندر اپنے معاشرے میں رہنے والے کافر بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہتا ہے کس اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ اگر اسلام اچھا ہوتا تو یہ مسلمان ایسا کیوں کرتے؟ اسلام اچھا ہوتا
مسلمانوں کا کردار اچھا ہوتا. آج حالت یہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، دیندار بھی ہے، مسجد کو فنڈ بھی دیتا ہے، لیکن لوگ اپنے بچوں کو اس کی دکان پر بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ چیز خالص نہیں دے گا، چیز ایک نمبر نہیں دے گا. جب مسلمانوں کی یہ کیفیت ہو، اور حیرت یہ ہے کہ یہ بھی مانتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، یہ بھی مانتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عملاً اپنا رزاق اپنی دکان کو سمجھتا ہے. پوچھو نماز کے ٹائم پر دکان بند کر کے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہتا ہے دکان بند کر دوں گا تو کاروبار کیسے ہوگا، پیسہ کیسے آئے گا، گاہک کیسے آئے گا. اللہ کو رازق بھی مانتا ہے، لیکن عملاً اپنا رازق اپنی دکان اور اپنے کاروبار کو سمجھتا ہے. تو پھر ذرا سوچو، جب بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو وہ رازق اپنے دروازے بند کر لیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ شہروں اور بستیوں کے لوگ اپنا ایمان درست کر لیں، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کر لیں، ہم ان پر آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی کھول دیں گے، زمین کی برکتوں کے دروازے بھی کھول دیں گے. لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے ہمارے دین کو جھٹلا دیا، ہمارے انبیاء کے پیغام کو جھٹلا دیا، ہماری کتاب کو جھٹلا دیا. جب انہوں نے مارنے کی بجائے جھٹلایا وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین الفاجر تذہب المال، کاروبار کرتے ہوئے جھوٹی قسم اٹھانا یہ مال کو لے جاتی ہے، مال کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. آج جھوٹی قسمیں عام ہو گئی. کہتا جی اللہ کی قسم اتنے میں تو یہ چیز مجھے پڑ رہے ہیں، اور جب گاہک نکلنے لگتا ہے تو اس سے بھی کم قیمت میں دے رہا ہوتا ہے. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ تو فرمایا جھوٹی قسم، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سچی قسم بھی. اگر تم نے اللہ کا مقدس نام چند ٹکوں کے لیے استعمال کیا، اللہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں اپنے 2 روپے کمانے کے لیے اپنی داڑھی کو استعمال کروں، اپنی نماز کو استعمال کروں، اپنی دینداری کو استعمال کروں، اللہ کے نام کو استعمال کروں. یہ بڑا حقیر سودا ہے. اگر سچی قسم انسان اٹھائے تب بھی برکت ختم ہو جایا کرتی ہے، اور اگر جھوٹی قسم اٹھاؤ گے فرمایا تذہب المال، یہ جھوٹی قسم آپ کا مال لے جائے گی، مال کا بیڑا غرق کر دے گی. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جھوٹی قسم معاشروں کو اور شہروں کو اجاڑ کے رکھ دیا کرتی ہے. جس معاشرے میں جھوٹی قسمیں عام ہو جائیں وہ معاشرے اجڑ جایا کرتے ہیں. آئیے کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں. ہمارے مصائب، ہماری مشکلات کا سبب کوئی دوسرا نہیں ہے، ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں. اپنے اعمال کو درست کیجئے. اس کائنات کے سسٹم چلانے والے اللہ سے تعلق درست کر لیجئے. یہ زندگی سنور جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصائب مٹ جائیں گے اور خوشحالی آ جائے گی. پیسہ تھوڑا بھی کماؤ گے، بیمار بچے بیمار نہیں ہوں گے، بیوی پر خرچہ نہیں آئے گا.
یہ کیسز میں پیسہ نہیں لگے گا، اپنے ہمسایوں کی طرف سے پریشانی نہیں ہوگی، رشتہ دار آپ کو تنگ نہیں کریں گے، صرف ایک کر لو کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لو، اللہ آپ کی زندگی کو درست کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ